کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مرحبا، نیکیوں سے بھرے رحمتوں سے سجے اس سلسلے میں آپ کی آمد، خوش آمدید۔ ماشاءاللہ، اللہ عز و جل کا احسان ہے، کروڑا کروڑ شکر ہے کہ دن کے آغاز میں ہمیں یہ نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق رفیق عنایت ہوئی ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ مولا کرم بارائے کرم ہو جائے، تیری دی ہوئی توفیق ہے کہ نیکیاں کرنے بیٹھے ہیں، ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی بھی توفیق نصیب ہو جائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے کاش ہم مالا مال کر دیے جائیں۔ زندگی کے جتنے دن مقدر میں لکھے ہیں، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو آنے والے ان دنوں کے لیے، اسپیشلی آج کے دن کے لیے، رحمتوں، برکتوں اور خیر کے حصول کا سبب بنائے۔ اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے پھرتے ہوں گے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے۔ بہت ساری نیتیں کرنے کا ذہن امیر اہل سنت نے دیا ہے، صبح کے حساب سے نیت بھی ادا کر دی ہے۔ آئیے میں اور آپ مل کر یہ بھی نیت کر لیتے ہیں، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ دیگر اسلامی بھائیوں کے تو لگا ہوا ہے ہی، میں بھی لگا لیتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ اور میری توجہ یہاں جاتی رہے۔ سلسلے میں آمد مرحبا، ماشاءاللہ۔ آج کہاں کی تلاوت، کہاں کی نعت شریف سننے کو ملے گی؟ آج تلاوت قرآن مجید سورہ فرقان کا دوسرا رکوع، لیکن تلاوت سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ جی لبائک۔ فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید فقہ حمید کروں گا، اور آپ سبھی تلاوت قرآن مجید فقہ حمید کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے توجہ کے ساتھ دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کر لیجئے کہ رضائے الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے خوب کان لگا کر اور خوب توجہ کے ساتھ سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا
فريقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيلا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا ماشاء اللہ. سلسلے میں آمد مرحبا. حضرت آج کا انتخاب کیا ہے, کیا سنائیے گا ہمیں؟ انشاءاللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہم العالیہ کا تحریر کیا ہوا کلام مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ انشاءاللہ پڑھنے کے ساتھ حاصل کروں گا. آئیے اس سے پہلے اچھی نیتیں ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے جو تمہیں گرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی
تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا، یہ نام محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ، سارے بولو مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے، یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے، ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ، ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، یہ رنگی فضائیں یہ مہکی ہوا ہے، یہ رنگی فضائیں یہ مہکی ہوا ہے، معطر معطر ہے سارا مدینہ، معطر
معطر ہے سارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ مدینے کے جلووں کی قربان جاؤں مدینے کے جلووں کی قربان جاؤں مدینے کے جلووں کی قربان جاؤں خدا نے کیسا سوارا مدینہ خدا نے کیسا سوارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے بھی دلکش پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے بھی دلکش پہاڑوں نے کیسا نکھارا مدینہ پہاڑوں نے کیسا نکھارا مدینہ وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہاں پیارا کعبہ یہاں سبز گنبد وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے پیارا مدینہ بلا لیجئے اب تو قدموں میں آقا بلا لیجئے اپنے قدموں میں آقا بلا لیجئے اپنے قدموں میں آقا دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ دکھا دیجئے اب تو پیارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم میں پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ میں پھر جل کے دیکھوں تمہارا مدینہ میں پھر چل کے دیکھوں تمہارا مدینہ میں اب چل کے دیکھوں تمہارا مدینہ میں اب چل کے دیکھوں تمہارا
مدینہ 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 ہمارا مدینہ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو کیا کہ لگائیں گے دیوار نعرہ مدینہ لگائیں گے دیوار نعرہ مدینہ لگائیں گے دیوار نعرہ مدینہ مدینے میں آقا ہمیں موت آئے بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا ضیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ 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 جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ میرے بچپن کا واقعہ ہوگا، بہت پرانی بات ہے، کچھ خاکہ ذہن میں ہے۔ اتنا یاد پڑتا ہے کہ امی جان کچھ بتا رہی تھیں اور باتوں باتوں میں اس طرح سے تذکرہ نکلا کہ یعنی فلاں شخص نے اپنے بھائی کو پیسے دیے ہوئے قرض کے طور پر اور مطلب وہ پھر واپس کر دے گا، یا کسی چیز کے لین دین کا معاملہ تھا، مثال کے طور پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مکان بیچا تو یوں پیسے دینے ہوں گے۔ بچپن کا میرا واقعہ ہے۔ تو اب ایک ظاہر بچہ جو ہوتا ہے وہ تو مختلف چیزیں شیئر بھی کرتا ہے اپنی سبلنگ سے، بھائی بہنوں سے، اور وہاں تو تصور نہیں ہوتا کہ پیسے دینے کا، پیسے لینے کا، یہ تو میرا بھائی ہے یا بہن ہے۔ اور اسی قسم کے خیالات میرے بھی تھے اس ٹائم۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، مجھے اتنا حیرت کا جھٹکا لگا تھا اس وقت کہ مجھے آج تک یاد ہے، بچپن کا واقعہ ابھی تک یاد ہے۔ اچھا وہ اپنے بھائی سے پیسے لیں گے؟ تو یوں میں نے مطلب چونکا تھا میں، اور ایسا چونکا کہ ذہن کی جڑوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ خیر پھر بڑے ہوئے اور سمجھ میں آئی۔ اب تو ظاہر ہے کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ اپنے بھائی کو مثال کے طور پر مکان دے گا اور پیسے نہیں لے گا تو شاید اب حیرت کا جھٹکا لگے۔ معاملہ تبدیل ہو گیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ذہنی جو سطح ہے یہ بلند ہوتی رہتی ہے، اور مختلف یعنی تجربات، مختلف واقعات کی وجہ سے اس کی سوچ میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ اب تو شاید اس بات پر بھی حیرت نہ ہو کہ اگر خبر آئے کہ زمین کے تنازع پر یا کہیں سے کسی کو سے سننے کو ملے یا کوئی بتائے تو شاید حیرت کا جھٹکا نہیں لگے گا۔ زمین کے تنازع پر وہ بھائی نے بھائی پر حملہ کر دیا، بھتیجوں کے ساتھ مل کر مارا کوٹا اور زخموں کی تاب نہ لا کر وہ چل بسا۔ اس طرح کے بھی واقعات اب تو
سننے کو مل جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ خیر، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، میرا جو ابھی کہنا ہے آپ سے وہ یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوچوں میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، جس کی مختلف اسباب ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی کئی ایسے انسیڈنٹ اور کئی ایسے تھاٹس ہوں گے، بلکہ کئی ایسے دلچسپ واقعات آپ کو بھی اپنے بچپن کے یاد ہوں گے کہ ارے یار ہم تو یہ سوچتے تھے، بعد میں بڑے ہوئے تو پتہ چلا یہ یوں نہیں یوں ہوتا ہے۔ اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کی حکمتیں، جن کے پیچھے کیا میکینزم ہے یا اس کا کیا ریزن ہے، بچوں کو اپنی نادانی، اپنی کم عمری، کم عقلی کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی، اور اس سے آپ متفق ہوں گے کیونکہ ظاہر آپ بھی بچپن گزار کے یہاں تک پہنچے ہیں، میں بھی بچپن گزار کے یہاں تک پہنچا ہوں، تو ہم میں سے ہر ایک تو یہ کیفیت کو جاننا چاہیے اس کو، کیونکہ اس اسٹیج سے گزر کر آیا۔ تو لیکن جب کسی بات کا پتہ چلتا ہے یا کسی اس کی پیچھے میکینزم کا پتہ چلتا ہے تو بچوں کی جو خوشی ہوتی ہے دیدنی ہوتی ہے ایکسپلور کرنے کی، کہ جب وہ کسی چیز کی ریزن یا کاز جان جاتے ہیں تو اچھا بہت امیوز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت انجوائے کرتے ہیں اس کو۔ خیر، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم و عمل کے معاملے میں ہم بھی شاید وہ کہتے ہیں نا طفل مکتب بھی، طفل مانے بچہ، مکتب مانے اسکول، مدرسہ، تو وہ مدرسے کے بچے بھی نہیں ہیں ہم۔ جی ہاں، علم و عمل کے معاملے میں تو ہم بھی بچے بھی نہیں ہیں، طفل مکتب بھی نہیں ہیں۔ تو اب ہماری عقل اور ہماری جو ویژن ہے اس معاملے میں ظاہر ہے کہ پھر وہ کیسا ہوگا ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اور باطنی معاملات ہیں، دل کی اصلاح کے معاملات ہیں۔ خیر، لیکن جب پڑھتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ جتنا ہم پڑھتے ہیں اس وقت امیر اہل سنت کی تحریروں اور ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ میں صحیح آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جتنا میں نے کبھی کسی جیسے بزرگان دین کی تعلیمات یا اس پر کچھ پڑھنا شروع کیا تو مجھے امیر اہل سنت یاد آنا شروع ہو گیا، یہ تو امیر اہل سنت نے یوں کہا ہے، یہ امیر اہل سنت کا طرز عمل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو عقیدت پر کی شدت پر محمول کریں، اے کاش میں شدت سے عقیدت مند ہو جاؤں۔ ہر مرید کی تو یہ خواب ہونا چاہیے کہ اپنے پیر کی اس کو شدید قسم کی عقیدت ہونی چاہیے، اے کاش ہو یہ۔ لیکن میں آپ کو یہاں یہ عرض ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کبھی ملائیے، آپ پڑھیے، آپ پہلی دفعہ امیر اہل سنت سے متعارف ہو رہے ہیں یا صرف سنتے ہیں، آج تک ابھی آپ نے ان کی تحریروں کو پڑھا نہیں ہے، تو آپ آئیے میدان میں۔ آپ بزرگان کوئی بھی کلاسیکل ٹیکسٹ اٹھا لیجئے، پرانے بزرگان دین کی جو تعلیمات کا مرقع ہے، مجموعہ ہے، اسے اٹھا لیجئے، اور میرے امیر اہل سنت کی موجودہ تحریر کو اٹھا لیجئے۔ آپ کو وہ مدنی سوچیں ملتی نظر آئیں گی، ارے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، یہاں تو انہوں نے بھی یہ لکھا ہے، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، یہاں تو انہوں نے بھی یہ لکھا ہے، اور پھر جو آپ کو ان کی عقیدت اور محبت دل میں پیدا ہوگی، اس کی ایک الگ لذت ہوگی، ایک الگ ذائقہ ہوگا اس کا۔ خیر، علامہ شعرانی ہیں، عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ایک کتاب البحر المورود، تو اس میں انہوں نے ان وعدوں کو جمع کیا ہے جو ان کے مشائخ کرام نے، ان کے استادوں نے، ان سمپل ٹرمز ان کے شیوخ نے ان سے لیے تھے، اور یعنی امت کی اصلاح کے لیے کہ یعنی اس راہ میں چلنے والوں کو یعنی یہ اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ ان کا ذہن ہے۔ پھر لکھا بھی ہے کہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ یعنی ترقی راہ خدا عز و جل میں درجوں کی بلندی کے معاملے کے حوالے سے انہوں نے یہ جمع فرمایا ہے، اور پھر ترغیبات بھی انہوں نے شروع میں دلائی ہیں، دیباچے میں، مقدمے میں انہوں نے یہ تحریر فرمایا ہے۔ جو بہت سارے جہاں انہوں نے واقعات لکھے نا، وہاں انہوں نے دو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑے دلچسپ لگے، تو میں نے کہا یار یہ شیئر کرنی چاہیے۔ ایک تو جو انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے مشائخ کرام نے ہم سے یہ عہد لیا ہے، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، کہ ہم روٹی کا سائز چھوٹا کر دیں گے۔ چونکہ آپ کہتے ہیں امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں میں ترغیب دلائی، نوالا چھوٹا کرنے کی ترغیب دلائی، روٹی خیر بعض کلچروں میں بڑی بنتی بھی ہے، لیکن وہ جو بڑی روٹیاں بنتی ہیں بعض کلچروں اقوام میں، اس میں تو شاید ایک پورا گھر کھا لیتا ہوگا، لیکن ہم غور ضرور کریں کہ ہماری روٹی کا سائز، اس پر امیر اہل سنت خصوصاً جب اعتکاف کے دن ہوتے نا ترغیب دلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آتا ہو یا آئے کہ یہ روٹی کا سائز چھوٹا کروانا، دیکھ لیں اب یہ کہاں جا رہا ہے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو پھر یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ اس میں بھی بزرگوں کے درجات ہیں،
بعض تو اعتدال کا مظاہرہ کرتے ہیں، بعض بہت مبالغہ کرتے ہیں، بہت چھوٹی روٹی بنواتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان عالی شان نقل فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ روٹیاں چھوٹی بنایا کرو، برکت ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں تجربہ ہے کہ چھوٹی روٹیوں سے بھی اس طرح ہی پیٹ بھر جاتا ہے جس طرح بڑی روٹی سے پیٹ بھرتا ہے۔ اور پھر بزرگوں کے نام لکھے ہیں کہ جو اس طرح سے یعنی روٹی چھوٹی کروانے میں جن کی جو ترکیبیں بنایا کرتے تھے، وہ مثال کے طور پر سید احمد بدوی، بڑے بڑے اکابر اولیاء کے نام ہیں یہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ سید ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدی احمد زاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدی مدین ہیں، سیدی محمد غمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ ادب کے حوالے سے، روٹی کے ادب کے حوالے سے، یہ بھی آپ کو آداب طعام میں ملے گا۔ اب میں ڈفرینٹ جگہ پہ، ظاہر یہ موضوعات ہیں، میں جگہ جگہ برق الٹ نہیں سکتا، ایک چیز میں نے نکال کے رکھی ہوئی وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن موجود ہے کہ روٹی کا ادب کرنے کا بیان آداب طعام میں موجود ہے۔ روٹی کے سائز، نوالے چھوٹے کرنے کی ترکیبیں، یہ الحمدللہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں سننے والوں نے سنی ہیں۔ ایک اور بہت دلچسپ انہوں نے بات ریزن ارشاد فرمائی، دیکھیے اللہ والوں کی سوچ کہاں جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو روٹی چھوٹی کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک قسم کا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار ہے کہ اتنی چھوٹی سی روٹی کے لیے بھی ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ کے محتاج ہیں، ذرے کے لیے بھی محتاج ہیں ظاہر۔ تو یہ ایک مدنی سوچوں کی ڈیولپمنٹ۔ تو جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے بڑا مزہ آیا، میں نے کہا یار امیر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کیسا پیر ہمیں عطا کیا ہے کہ جو اتنی جگہ جس کی جہاں جہاں نظر جاتی ہے۔ اور سنیے، اچھا پھر یہ فرماتے ہیں علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگلا انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم دسترخوان پر بیٹھیں تو ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ ہم یہ ذہن بنائیں، یہ کانسیپٹ ذہن میں لائیں کہ اللہ عز و جل کھانے اور پینے سے پاک ہے، وہ ہماری حرص کو جو ہم کھاتے وقت جو حرص کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس حرص کے بھی معاملات میں کچھ نشانیاں وغیرہ آپ کو آداب طعام میں مل جائیں گی۔ تو جو ہم حرص کا مظاہرہ کرتے ہیں، لالچ کا مظاہرہ کرتے ہیں، گریڈنس ہم شو کرتے ہیں، گریڈی ہو جاتے ہیں، تو اس کے معاملے میں، اور پھر جو ہم ایثار یعنی جو دوسرے پہ بھی دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں نا اسلامی بھائی، ایثار کے حوالے سے جو ہمارا طرز عمل ہے اللہ عز و جل یہ جانتا ہے۔ تو کہا جب یہ کانسیپٹ، میں بہت مفہوم خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، سمری بیان کر رہا ہوں، جب یہ مفہوم وہ ذہن میں لائے گا، جب وہ یہ مفہوم ذہن میں لائے گا تو اس طرح پھر نفس کی جو حرص ہوگی نا یہ یوں کم ہو جائے گی، اور وہ یعنی جلدی سیر ہو جائے گا۔ یعنی قفل مدینہ کا ایک مدنی نسخہ ہے، تو یہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب آپ اچھا یہ انہوں نے بیان کی، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنی کتاب میں تحریر فرمائی۔ اب آپ خود ہی تول لیجئے، کیا آداب طعام میں اسلامی بھائیوں جب دسترخوان پر کھا رہے ہوں ایثار کرنے کی ترکیب موجود نہیں ہے کہ بوٹیاں اور دیگر کھانے کے اچھے حصے وہ ایثار کی نیت سے دوسروں کو پیش کرتے رہا کریں؟ اچھا کیا حرص کم کرنے کے حوالے سے مدنی پھول آداب طعام میں موجود نہیں ہیں؟ تو یہ دیکھیے وہی مدنی سوچیں امیر اہل سنت ذہن میں ڈال رہے ہیں جو الحمدللہ بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام اپنی کتابوں میں تحریر فرما چکے ہیں۔ تو یہ ایک بار بہت پرانی بات ہے، ملتان اجتماع میں ہم تھے تو بیان امیر اہل سنت کا ہونا تھا۔ دوران بیان جب حضرت صاحب بیٹھتے ہیں منچ پر تو اس دوران پانی آپ نے کچھ پیا، اس میں بھی اچھی اچھی نیت ہوتی ہے جو بیان کر چکے ہیں، لیکن مجھے کچھ اور عرض کرنا ہے۔ تو پانی پیا نا تو مائک میں سے آواز آئی، الحمدللہ یا واجد بسم اللہ، ہلکی سی۔ تو اب ہمارے یہاں رائج العمل تھا کہ ہر لقمے پر کھانے کے دوران یا واجدو پڑھنا چاہیے۔ وہ اسلامی بھائی حلقوں میں جو سنتوں کی ترغیب دلاتے ہیں، بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں عملی طور پر، تو یہ تو معمولات تھے۔ تو وہ جو ایک اسلامی بھائی تھے میرے ساتھ، اچھی عمر کے تھے، وہ حیران ہوئے، چونکے، پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اتنے پہلے آداب، ابھی پیٹ کا قفل مدینہ آداب طعام تحریر نہیں فرمائی تھی، فیضان سنت موجود تھی، بہت پہلے کی بات ہے۔
تو اس وقت بھی امیر اہل سنت کا، میرے امیر اہل سنت کا یہ عمل تھا. وہ کیا عمل تھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ اس کے حوالے سے ہی ہے، پیج نمبر 132 ہے، یعنی 308 فیضان سنت کا. آداب طعام کا پیج نمبر 132 ہے، اور میرے پاس جو ایڈیشن ہے، اور فیضان سنت کا پیج نمبر 308 ہے. فرماتے ہیں کھاتے ہوئے بھی ذکر اللہ جاری رکھیے. یہ تو ہیڈنگ ہے. پھر نقل فرمایا ہے یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالا پر پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی. ایک تو یہ برکت. پھر آگے سنیں 13 نمبر، یا ہر لقمہ سے قبل یعنی پہلے، ہر بائٹ، ہر نوالے، ہر مورسل سے پہلے اللہ یا بسم اللہ کہتے جائیے، تاکہ کھانے کی حرص ذکر اللہ عز و جل سے غافل نہ کر دے. اچھا یہ تو دیکھیے اب اگلا درجہ نا. ایک تو یہ کہ اللہ اللہ کرتے رہیے کھاتے وقت بھی، اور حرص سے بچنا ہے کہ ایسا نہ ہو کھانے کی حرص میں آ کر بالکل ہی غافل ہو جائیں اور بس جو ہمارا معمول ہے ہم پہچانتے ہیں. اچھا اب دیکھیے اگلے درجے کی طرف کیسے لے کر جا رہے ہیں. ہر 2 لقمہ کے درمیان الحمدللہ یا واجدو اور بسم اللہ کہتے جائیے. اس طرح ہر لقمے کا آغاز بسم اللہ سے، دیکھیے کتنی پیاری مدنی سوچ ہے. ہر لقمے کا آغاز بسم اللہ سے، بیچ میں یا واجدو، اور ختم لقمہ پر یعنی نوالا ختم ہونے پر حمد کی ترکیب ہو جائے گی. دیکھا یہ ہے میرے امیر اہل سنت کا عمل. یعنی نوالا شروع کرنا ہے تو بسم اللہ سے کرنا ہے، اور سب سے پہلے تو الحمدللہ پڑھا. الحمدللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلا نوالا کھایا اس کو شکر ادا ہو گیا. پھر یا واجدو پڑھا، وہ جو برکت آپ کی خدمت میں عرض کی. پھر اگلے نوالے کے لیے بسم اللہ پڑھا. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح سے ذکر بھی چلتا جا رہا ہے، اور جو سنت کے مطابق کھانا ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہ بھی چلتا چلا جا رہا ہے. اب اگر ہمارے ذہن میں یہ نالج ہوگی، معلومات ہوں گی، تو پھر ہم یہ پہچانیں گے نا، جج کریں گے کہ ہاں یار یہ جو ہے یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے. تو بس ایک سمجھ میں آتی ہے بات. اب ظاہر ہے ہم کتنی لائبریری تو بن نہیں سکتے، پڑھتے رہیں کتنا پڑھیں گے. ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو جذبہ بہت ہوتا ہے، بہت شوق ہوتا ہے پڑھنے کا، وقت بھی اللہ کے کرم سے انہیں مل جاتا ہے، تو وہ ان کا مطالعہ بہت وسیع ہوتا ہے، پڑھ بھی لیتے ہیں اور یاد بھی رہ جاتا ہے انہیں. لیکن مختلف فیلڈز ہیں، دنیا کے ہر شعبے سے مختلف لوگ منسلک ہیں، اور ہمیں تو ہر شعبے میں کام کرنا ہے دین کا. ساری دنیا کے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو ایک ذہن میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو امیر اہل سنت کی تعلیمات ہیں نا، ان کی جو تحریر ہے ان کو مضبوطی سے تھام لیا جائے. یہ سچی بات یہ عرق نکالتے ہیں، عرق، بلکہ وہ نا آئل، یوں سمجھے بادام ہوتا ہے نا، بادام کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، اسے ہٹایا جاتا ہے، پھر اندر وہ بادام کی گری نکلتی ہے. بادام کی گری کے بعد پھر سمجھیں کہ اس کے بعد اس مغز میں سے پھر آئل نکلتا ہے، تیل نکالتے ہیں. تو ہمارے امیر اہل سنت، مثال دے کر عرض کر رہا ہوں، یعنی ہمارے امیر اہل سنت مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اتنی ساری جگہ سے مواد جمع کریں گے، پھر ہماری ذہنی ساخت اور معاشرے کے سب سے بہترین چیزیں ماشاءاللہ حسن نظم کے ساتھ، بہترین ترتیب، حسن ترتیب اور نظم کے ساتھ وہ پرو کر ایک ایسا پیارا مدنی گلدستہ، ایسا پیارا مدنی ہار ہمیں عطا کرتے ہیں کہ اس کی چمک جو دمک ہوتی ہے دیکھ کے آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں. تو پڑھتے جائیں، عمل کرتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. اس کی برکات تو انشاءاللہ اللہ کرے گا آخرت میں پتہ چلیں گی. اللہ عز و جل نصیب کرے ان کے فرامین پر اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کرنا. اے کاش زبان کی نوک تک نہ رہے، یہ دل میں بھی اتر جائے. کاش. چلیے دیکھتے ہیں، اتنی میں نے عرض کر دی. زبان مبارک کی بھی اپنی تاثیر ہے اور چہرہ مبارک کا الگ معاملہ ہے. آئیے دیکھ بھی لیتے ہیں، انہیں سن بھی لیتے ہیں آج کی کیا نصیحت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پچھلے 16 سال سے شوگر کا مریض ہوں،
تو اس بارے میں میری ایک دو سوال ہیں، گزارش ہے آپ سے کہ شوگر کے حوالے سے یہ بتائیے کیا انسولین بیسٹ ہے یا کہ جو گولیاں ہیں؟ اور دوسرا ایک میرا اور سوال ہے کہ شوگر ایک تو میٹھا کھانے سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کی مین وجہ جو آج کل ہے یہ ٹینشن بھی بہت بڑی وجہ ہے، تو آیا ٹینشن کو دور کرنے کا بھی کوئی طریقہ عطا فرمائیں؟ دوائی تو کوئی بھی بہتر نہیں ہے، دوا کے ذریعے شفا جو ملتی بھی ہے نا، تو اس کو حضرت سیدنا ابو طالب المکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے لکھا ہے کہ دوا سے بدن کا درست ہونا گویا ایسا ہے کہ نیا کپڑا تھا، اس کو اب دھو کے چمکا دیا، دھو کر نیا میلا ہو گیا تو اب دھو لیا، تو اب جب کوئی کپڑا دھل جاتا ہے تو وہ ہمارے یہاں سیکنڈ ہینڈ کہلاتا ہے نا، دھلا ہوا کپڑا، نئے کپڑے کی ویلیو ہے وہ دھلے ہوئے کپڑے کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ بدن بھی ہے، سمجھو اس کو اب یہ کہ وہ اس کی ٹیوننگ ہو گئی اور اس کو یعنی کہ ڈنٹ تھے تو درست کر لیے، تو یہ اب تھوڑا اس میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہو جاتی ہے اور سیکنڈ ہینڈ ٹائپ کی مشینری ہو جاتی ہے۔ انسولین کی دوا آدمی نے لے لی نا تو اب سنا ہے کہ پھر عمر بھر اس کو لینی پڑتی ہے، بچ نہیں سکتا اس سے۔ علاج بالغذا جو ہوتی ہے نا، یعنی غذا کے ذریعے علاج، یہ دی بیسٹ کہ پرہیزی کرے، جو غذا نہیں چلتی اس کو چھوڑ دے، اور ایسی غذائیں لے کہ جن سے بیماریاں دور ہوتی، جیسے کریلا، یہ شوگر کے مریض کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے، تو کریلا کڑوا ہوتا ہے، یہ کھائے۔ یہ آپ نے بہت ہی پیاری باتوں پر ارشاد فرمائی۔ اصل میں کلچر یہ ہے کہ جو چیز بیماری پیدا کر رہی ہے نا، اس کو ختم کرنے کے بجائے اس کے اوپر کوٹڈ کیا جا رہا ہے۔ فور ایگزامپل کہ کوئی ایسی غذا ہے جو پسینے میں بدبو پیدا کرتی ہے، ایسی کئی فوڈس ہیں جو پسینے میں بدبو پیدا کرتے ہیں، تو اب ہوا کیا کہ کاسمیٹکس بنائی گئی اور باڈی سپرے اور پاؤڈر اس طرح کی چیزیں بنائی گئیں جو کہ جسم کے اندر آنے والی بدبو کو دباتے، لیکن وہ غذا جو جسم کے اندر جا کر پسینے کو بدبودار کرتی ہے وہ آلریڈی اندر جا ہی رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے نہ کوئی صورت، نہ اس کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر، نہ اس کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے، نہ اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار ہے، اور اب اس کے نتیجے میں دی گئی یہ کاسمیٹکس آئٹم کہ آپ اوپر اسپرے کر لو تاکہ آپ کے پسینے کی بدبو جو ہے نا وہ مطلب لوگوں کو نہ آئے، اور اوپر آہستہ آہستہ وہ کر دی جائے۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم وہ غذا ہی کھانے پر بریک لگائیں جو اندر سے یہ امراض و بیماریاں پیدا کریں، نہ کہ ہم وہ بیماریاں پیدا کرنے والی چیزیں بھی استعمال کرتے رہیں اور پھر کہ میڈیسن بھی لیتے رہیں اور یہ کاسمیٹکس کو بھی یوز کرتے رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اندر سے بھی نقصان ہوگا، باہر سے بھی نقصان ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ امیل سنت نے الحمدللہ جو ہمیں ایک علاج تجویز کیا، اس کو ہم بہتر سے بہتر علاج سمجھتے ہوئے اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ شوگر والے اسلامی بھائی جنہوں نے سوال کیا، ایم پی اے نے ہمارے، تو یہ بتا رہے تھے کہ ٹینشن سے بھی شوگر بڑھتا ہے۔ دیکھیں ٹینشن جو ہے نا، یہ اگر الامراض کہیں نا اس کو، تو شاید غلط نہ ہو، یہ میں نے بیٹھے بیٹھے سے میرے کو سوجی، اس لیے کہ ٹینشن سے یہ آدمی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، ٹینشن سے اس کے دماغ کی نس پھٹتی ہے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ جو بندہ ڈوب جاتا ہے نا، ڈوبتا ہے پانی میں، تو ڈوبنے سے جلدی نہیں مرتا، یہ ایک دم اس کو ٹینشن لگ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ اب میں گیا، اور یہ گیا تو اس کی یہ شریان اس کو بولتے ہیں، یہ برین ہیمریج جس کو بولتے ہیں نا، اس کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، یہ جب سمندر میں جب یہ ڈوبتا ہے تو اس لیے یہ جلدی جلدی مر جاتا ہے۔ تو ٹینشن ایسی چیز ہے، ٹینشن سے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا اور ہارٹ ٹربل بھی ہو جاتی ہے ٹینشن سے، اسی طرح شوگر بھی ٹینشن سے ہائی ہوتی ہے۔ نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ اب آپ کی فرمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، دیکھتے ہیں آج پہلا کون منظر عام پر آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ انصر طارق بول رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے۔ میں ناصری سننی ہے، مشتاق بھائی کی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ پیارے بھائی جان، یہ تو اصلاحی کلام ہے۔ نعت شریف وہ نظم ہوتی ہے جس میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو، تو اسے اصلاحی کلام کہہ دینا چاہیے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ لفظ کلام کا استعمال کر لیں، مجھے یہ کلام سننا ہے، کیونکہ اگر ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے، پہچان نہیں ہے کہ کس سے حمد کہا جاتا ہے، کسے نعت کہا جاتا ہے، کیا منقبت ہوتی ہے،
تو کلام کا لفظ میں سب آ جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں نے نوٹ کر لی ہے آپ نے اتنے دوسرے بر اعظم سے کال کی ہے, کانٹیننٹ سے. انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل کافی وزنی ووٹ ہے آپ کا. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Ali Attari. I am 8 years old. I live in Sacramento, California. I love watching Money Channel. My favorite program on Money Channel is Amir Ahle Sunnat ki Kahani. I would like to request a mankabat ya Sahejina. شہید. چلیں 2 بر اعظم ہو گئے بھائی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ایشیا سے بھی آئی جائے گی انشاءاللہ. ہند سے ویسے میلز تو موجود ہیں اور پاکستان سے بھی SMS وغیرہ وغیرہ موجود ہیں. کالز بھی تشریف لے آئے گی انشاءاللہ. 3 بر اعظموں کی نمائندگی تو ہو گئی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مامو کانجن. میرا نام محمد ناصر علی. جی. گاؤں کا نمبر 555 گاس بے مامو کانجن. کھلے آگ صلی علی کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور ہم سب گھر والے شوق سے دیکھتے ہیں. ناخواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ وہ امیر اہل سنت کی منقبت سنا دیں. میرا پیر اور قاری صاحب سے عرض ہے وہ سورۃ قدر کی تلاوت سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کہاں سے بول رہا ہوں. میرا نام محمد نصاری ہے. مجھے یہ نعت سننی ہے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو. ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. جی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف جلیل اطاری بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے کچھ سلسلے کی تو کیا ہی بات ہے. اللہ ماشاء اللہ قوت بار میں ترقی عطا فرمائے. حضور میں یہ فرمائش ہے کہ یہ سنا دے کہ ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سے ہی. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میلز بھی کچھ لے لیتا ہوں, پھر اس کے بعد 1-2 کالز ہم اور لے لیں گے. یہ سعد ارشد بھائی ہیں, جگہ کا نام نہیں لکھا, بہت مختصر میل کی ہے, ایک جملے پر مشتمل. مجھے سنتوں بھرا بیان بہت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا جی, یہ جگہ کا نام نہیں لکھا اور یہ انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کروانا چاہ رہے ہیں. 2 خواب انہوں نے انگلش میں لکھ کے بھیجے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممبئی ہند سے یہ میل ہے. الحمدللہ مدنی چینل کے سبھی سلسلے بہت اچھے ہیں, پر کھلے آنکھ صلی اللہ کی بات ہی نرالی ہے. دن کا آغاز قرآن پاک اور نعت مبارکہ سے ہوتا ہے. علم دین کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اعلیٰ حضرت کا قصیدہ معراجیہ سنا دیجیے. اللہ عز و جل سے دعا ہے یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے. باپا کا فیضان ہم پر یوں ہی عام رہے. آمین. دعا کی مدنی التجا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہیں سرفراز منصوری بھائی ہیں, ہندوستان کے ہند کے شہر مدھیہ پردیش, پتہ نہیں صحیح پڑھا ہے میں نے یا غلط پڑھا ہے, شجاپور ضلع شجاپور سے انہوں نے میل کی ہے اور کچھ پوچھا بھی ہے, جو انشاءاللہ متعلقہ اسلامی بھائی تک یہ میل بڑھا دی جائے گی, ہمارے متعلقہ شعبے تک, دارالفتہ اہل سنت انشاءاللہ تعالی عز و جل. I am حافظ اسد حسین فرام گجرات پنجاب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرا پہلا SMS ہے. ماشاءاللہ, ویلکم, مرحبا, خوش آمدید. جی آیا نو. اچھا, اس لیے پلیز مجھے نعت سننی ہے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں
سب کی کھائیں کیوں. اللہ اللہ. مدینے کا تذکرہ کیا تھا آپ نے, اعلیٰ حضرت نے بھی مدینے کا تذکرہ کیا ہے, میرے امیر اہل سنت نے بھی مدینے کا تذکرہ کیا ہے. تو چلیں, آپ نے امیر اہل سنت کا مدینے کا تذکرہ شامل کر لیا, اعلیٰ حضرت کا مدینے کا تذکرہ بھی شامل کریں گے. پہلے ایک دو کالز اور لے لیں, پھر آپ کی طرف آ جاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرا. لبیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام رسول بھائی, میں ساکروں سے رحیم بخش خاص کھیری اتاری عرض کر رہا ہوں. برائے کرم امیر سنت دامت برکات میں کا یہ کلام ہے سفارہ سب حور و ملک, یہ ہمیں سنا دے. اور قاری صاحب سے عرض ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی شروعاتی آیات, چند آیات یہ سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت سے شروع کریں بھائی جان. تو وہ جو ہمارے پہلے اسلامی بھائی نے پہلی دفعہ میسج کیا ہے نا, چلیں انہی کی دل جوئی کی نیت کر لیتے ہیں. 12 اسلامی بھائیوں کو آپ نے دعوت دینی ہے مدنی چینل دیکھنے کی. نہیں, ان کو تو مدنی فیس زیادہ ہونی چاہیے, سستا میں نے کر دیا معاملہ. 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کروانا, تو مدنی چینل دیکھنے والے انشاءاللہ وہ خود بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی لبیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلیہ وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کے گلی گلی تبار, پھر کے گلی گلی تبار, ٹھوکر سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکر سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, رخصت قافلہ کا شور وش سے غمیں اٹھائے کیوں, رخصت قافلہ کا شور وش سے ہمیں اٹھائے کیوں, غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, ارے سوتے ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم, ہے تو رضا میرا ستم
بگر لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجا کیوں پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. ان کی گلی سے کیوں جائیں اور کیوں مدینہ چھوڑ کر آئیں؟ وہاں تو ہم جائیں گے، عرض کریں گے، بار بار التجا کریں گے. اسی التجا کو ہمارے عامر اتاری بھائی ہیں بلوچستان جعفر آباد سے، انہوں نے اس خواہش کا جامہ پہنا دیا ہے کہ یہ سننا چاہ رہے ہیں. حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں. صلو علی حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں. حاضر ہیں در دولت پہ گدا، حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. میں کر کے ستم اپنی جا پر، میں کر کے ستم اپنی جا پر، میں کر کے ستم اپنی جا پر، قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، میں آیا ہوں بہت شرمندہ سا. سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس. دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. دل نہیں بھرا، سچی بات ہے. دل تو چاہ رہا تھا کہ اور سنیں، مگر وقت معذرت کہ جن کی ذہن تھا مگر نہیں کر سکے پوری. بہرحال مدنی چینل پر نعتیں، منقبتیں، علم دین، تلاوت قرآن پاک، اللہ اور رسول کا تذکرہ، یہ چلتا ہی رہتا ہے 12 گھنٹے. تو آپ دل چھوٹا مت کیجئے.
ایک سلسلہ ختم ہوگا، اگلا شروع ہو جائے گا. تو جاتے جاتے تلاوت کلام پاک کی برکتیں حاصل کر لیتے ہیں. سورہ قدر کی ہمارے ناصر تھے ہمارے اسلامی بھائی مامو کانجن والے، انہوں نے کہا سورہ بنی اسرائیل کا کہا بھی ہے، معراج کا تذکرہ ہے نا اس میں پہلی آیت میں، شاید اس وجہ سے انہوں نے. چلیں پھر معراج کی نسبت سے وہ سنا دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. سلسلے کا تو وقت ختم ہوا، لیکن انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، اللہ نے چاہا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیراً وأحسن الجزاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے.